حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، تو نہ تو اس دور میں پلستر ہوتا تھا، نہ آپریشن ہوتا تھا، اور نہ ہی چڑھانے والا بابا ملتا تھا، یہ کام تو تھے نہیں۔ تو جن لوگوں کی ٹوٹ جاتی تھی ٹانگیں، وہ بڑی مشکل میں آ جاتے تھے، ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھی، ہڈی غلط جگہ پہ جڑ جاتی تھی، یہ کئی لوگوں کے ساتھ مشکلات آتی تھی، لیکن فرماتے ہیں میں اس طبیب کے پاس گیا جو کائنات کے طبیب ہے۔ یہ روایت آپ کو بخاری مسلم میں ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں جا کے حضور کے سامنے میں نے اپنی ٹانگ کو رکھا، نبی پاک نے اس پہ دست کرم پھیرا، میرے رب نے شفا عطا کر دی۔ حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری عورتیں مجھے کالا کہتی تھی، میرا رنگ کالا تھا۔ بھولے آدمی تھے سیدھے سادے، جا کے دروازہ رسول پہ کہنے لگے حضور عورتیں کالا کالا کہتی، محلے کے بچے تنگ کرتے ہیں، کرم نوازی کریں۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک فضا میں بلند کیا، فرماتے ہیں جہاں عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے حضور نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور میری داڑھی مبارک تک ہاتھ پھیرا، پھر جو بھی کہتا تھا سبحان اللہ ہی کہتا تھا۔ ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت وجود اطہر میرے نبی پاک کو عطا کیا، اور برکت والا وجود۔ یہ تو ہیں حضور کے وجود نور کی برکتیں۔ آج کس چیز کی برکت ہوگی؟ آج ہمارے گھروں میں ذکر رسول کی برکت ہوگی۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان میں، سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان تھے، اور یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ تھے، اور یہ اہل سنت میں مواحد اور خوبصورت ہستی تھی کہ جن پر سارے علماء بڑی آسانی سے گردن رکھ دیتے تھے، کہتے تھے سید صاحب جو کہہ دیں گے وہ حرف آخر ہے، سب مانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کی آخری عمر آتی ہے تو پھر وہ چیزیں تلاش کرتا ہے جس کی اس کی آخرت کی منازل آسان ہو۔ تو سید صاحب آخری عمر مبارک میں ایک کتاب ہے شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی مدارج النبوہ، جس میں حضور کے معجزات لکھیں، نبی پاک کی شانیں لکھی۔ آخری عمر مبارک تھی، وہ چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے، صاحب فراش تھے، علیل تھے، تو وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھے نا وہ نبی پاک کے معجزات سناؤ، اس سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ کتاب لے آؤ مدارج النبوہ، میرے پاس بیٹھ کے پڑھو، تم جب حضور کے معجزات کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ تو یہ حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، حضور کے اکرام کا، معجزات کا تذکرہ، یہ مومن کے دل کا قرار ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے ان تذکار کو چھیڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بڑی رحمت فرماتا ہے۔ تو ہمارے صوفیاء ایک تو تنہا ذکر کرتے، پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے، اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو ایک تو انفرادی ذکر، پھر جو مجالس سے ذکر ہیں، محافل ذکر ہیں، ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، پھر اللہ کا فضل ان کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں، رب کریم کا ذکر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں اکثر ہی میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے؟ ان باتوں کو نہیں، ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا؟ پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا؟
تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریہ ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، آج سکھ متراں دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو۔ اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متراں دی بدھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا۔ اب دیکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، بلغ العلا بے کمال کشف الدجی بے، اور میرے اعلی حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو۔ خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو۔ خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا۔ خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا بچنا اس سے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی، دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے۔ یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا،
ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا, کہوں گا مالک تو ہی بدلا عطا فرما. ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا, ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا, اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں. دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا. کیا شان ہے, کیا مقدر ہے. تو حضور علیہ السلام رک گئے, اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا, تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے, ایک میں عمر کو پکڑا ہے. فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا, اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا. خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا, ان کے وفادار رہنا, ان کے وفادار رہنا. بڑا عجیب دور آیا ہے. ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے. اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اپنا منہ تو دیکھ, اپنی حیثیت دیکھ, اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے. تو بچنا ایسے لوگوں سے, پرہیز کرنا. خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا, عقیدہ ستھرا رکھنا, صاف رہنا, پاکیزہ رہنا, غافلوں کی صحبت سے بچنا. بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے, دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں. وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں. ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی ہی لگا لیتا ہے, جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے, گھر بھی ہوتا ہے, اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے, یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر, یہ سیر, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا. لمبی امیدیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں, جو ڈر آتا ہے. ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے جو